بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سورہ فاتحہ سے متعلق ہے۔ گزشتہ سبق میں یہ بات تھی کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور مطلق قرات کا کرنا فرض ہے۔ مطلق قرات کا ثبوت آیت سے ہوا تھا اور سورہ فاتحہ کا وجوب وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ تو آج کے سبق میں یہ بتایا جائے گا کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ تو اس میں ایک آیت پیش کی جائے گی، احادیث اور اجماع صحابہ، تین چیزوں سے اس بات کا ثبوت ہوگا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کی قرات امام کے پیچھے نہیں کی جائے گی، چاہے امام جہری نماز پڑھ رہا ہو چاہے سری نماز ہو۔ نہ جہری نماز میں قرات کی جائے گی امام کے پیچھے اور نہ ہی سری نماز میں کی جائے گی۔ تو اس کے بارے میں آیت سے، احادیث سے اور اجماع صحابہ سے دلیل پیش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ آیت قرآن اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جس وقت کہ قرآن پڑھا جائے تو تم توجہ سے سنو اور خاموشی اختیار کرو۔ استماع کہتے ہیں خاموشی اختیار کرنے کو، اور انصات کہتے ہیں، استماع کہتے ہیں توجہ دھیان سے سننے کو، اور انصات کہتے ہیں خاموشی اختیار کرنے کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو حکم نازل فرمائے ہیں، ایک استماع کا اور ایک انصات کا۔ اب اس کے بارے میں جو روایات آتی ہیں اس باب نزول سے متعلق کہ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے، اس میں سے بعض روایات میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ نماز سے متعلق حکم نازل ہوا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات کیا کرتے تھے نماز میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ بھی قرات کرتے تھے۔ تو شروع اسلام میں صحابہ قرات کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ حکم نازل ہوا کہ فاستمعوا لہ وانصتوا تو پھر صحابہ قرات کرنے سے رک گئے۔ اب اس میں تو ائمہ کا اتفاق ہے کہ اگر امام جہراً قرات کر رہا ہو تو اس وقت مقتدی پیچھے قرات نہیں کرے گا، نہ سورہ فاتحہ کی نہ ہی کسی اور سورت کی۔ اور روایات سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نہ جہری نماز میں قرات ہے نہ سری نماز میں قرات ہے، اور اس پر صحابہ کا اجماع بھی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ امام کے پیچھے قرات کرنے کو منع کیا کرتے تھے۔ ان چیزوں کو بھی ہم نقل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے بارے میں آیت پیش ہو گئی ہے، اور اب روایت میں آتا ہے، جیسے کہ طحاوی شریف کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا قرأ فانصتوا، جس وقت کہ امام قرات شروع کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے جس میں یہ مروی ہے، اور یہ طحاوی شریف کی روایت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کیا کوئی قرات کر رہا تھا؟ ایک شخص نے کہا کہ جی میں کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی تو کہوں کہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جہری نمازوں میں قرات سے رک گئے۔ اس روایت میں آتا ہے کہ جہری نمازوں میں قرات سے رک گئے، لیکن ایک اور روایت میں یوں آتا ہے کہ جہری اور سری دونوں میں قرات سے رک گئے، جیسے کہ اس میں حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے صحابہ کو ظہر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھائی اور فرمایا نماز پڑھانے کے بعد کہ سبح اسم ربک الاعلی، یہ سورت کس نے پڑھی ہے؟ کسی نے کہا کہ جی میں نے پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم میں سے بعض مجھ سے قرات میں الجھ رہے ہیں۔ اب یہ ظہر کی نماز ہے اور ظہر کی نماز سری نماز ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرن قرات فرماتے تھے، جہرن قرات ظہر کی نماز میں نہیں تھی۔ تو اس میں یوں کہا جا رہا ہے کہ کس نے میرے پیچھے یہ سورت پڑھی ہے، تو کون مجھ سے قرات میں الجھ رہا تھا؟ حضرت عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص خاموشی سے پڑھ رہا تھا،
یہ ممانعت جہری اور سری دونوں نمازوں کے لیے ہے، لہذا یہاں سری نمازوں میں بھی قرأت کی ممانعت وارد ہو گئی۔ تو صرف جہر کی نفی نہیں تھی بلکہ نفس قرأت کی ہی نفی تھی، چاہے نماز سری ہو چاہے نماز جہری ہو، امام کے پیچھے نفس قرأت ہی روک دی گئی، کیونکہ امام کو مقرر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ امام قرأت کرے اور مقتدی پیچھے اس کی اقتداء کرے۔ اور اب اس سلسلے میں کہ نماز جہری ہو یا نماز سری ہو، قرأت ہی کرنا ممنوع ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرأت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھ پر قرآن کو خلط ملط کر دیا۔ اب اگلی روایت ہے کہ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرأت خلف الامام کا پوچھا۔ میں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ امام کے پیچھے قرأت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خاموش رہا کرو، کیونکہ نماز میں مشغولیت ہے اور امام کا قرأت کرنا کافی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جن 4 شخصوں کے بارے میں فرمایا کہ تم ان 4 شخصوں سے قرآن سیکھو، تو ان میں سے ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جلیل القدر اور فقہائے صحابہ میں سے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ امام کی قرأت کرنا مقتدی کی قرأت کے لیے کفایت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ پہلے مسئلہ یہ ہو گیا کہ جاہری نماز میں قرأت نہیں ہے، قرأت ہو رہی ہو تو پھر خاموشی اختیار کی جائے گی، سنا جائے گا توجہ سے، اس پر دلیل دے دی گئی۔ دوسرا جو نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ جاہری نماز میں قرأت سے روکا گیا، پھر سری نماز میں قرأت سے روکا گیا، پھر نفس قرأت کی ہی ممانعت وارد ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ کا حکم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، تو جیسے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن جس روایت میں آتا ہے، وہ روایت کس نماز سے متعلق ہے اور امام کی قرأت مقتدی کے لیے کفایت کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ تو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ کہ جس وقت کے امام موجود ہو، کیا امام کا قرأت کرنا مقتدی کے لیے کفایت کرتا ہے، اور یہ مسئلہ کہ کیا امام کے ہوتے ہوئے مقتدی کو قرأت کرنے کا حکم ہے یا نہیں ہے، احادیث میں کیا آتا ہے۔ تو اس کے متعلق جو روایات وارد ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک روایت پہلے بھی بیان کی گئی ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فإذا قرأ فأنصتوا، جس وقت کہ وہ قرأت کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ یہ روایت بھی تفسیر الماتریدی کے اندر ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، طحاوی شریف کی روایت ہے، صفحہ نمبر 142 پر ہے کہ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جب امام موجود ہو تو پھر امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، یعنی امام کا قرأت کر لینا مقتدی کی قرأت کرنے کی کفایت کر جاتا ہے۔ امام قرأت کر لے تو پھر مقتدی کے لیے قرأت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو معطا امام مالک کے اندر جو حضرت نافع، معطا امام مالک جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے قرأت فاتحہ نہیں کرتے تھے۔ تفسیر مظہری سے اس کا حوالہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تفسیر ماتریدی میں جو اور روایتیں منقول ہیں وہ ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک شخص آپ کے پیچھے قرأت کر رہا تھا، ایک صحابی نے اس کو نماز میں قرأت سے روکا کہ نماز میں قرأت کرنا نہیں ہے، دونوں میں اختلاف ہوا، آپ کا اس کو ذکر کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ جب امام ہو تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت کے لیے کافی ہے۔
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ اور ایک روایت جو امام مروی ہے وہ یہ ہے کہ جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اذا کبر فکبروا، اور جب قرات شروع کرے تو تم خاموش